أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الحمدللہ کل کے درس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سارے اللہ کے قرآن مقدس میں اور تمام کتب منزلہ میں جو اللہ نے اپنے انبیاء پہ اتاری ہیں، تین اہم ترین مسائل ہیں جو عقیدے کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، جن کی صحت کے بغیر آدمی مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ اعمال کے چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوگا، لیکن اگر عقیدے میں بگاڑ ہو تو پھر کافر ہوگا. تو وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے توحید، اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت. نبوت و رسالت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جو باب رسالت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو گیا. اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، سیدنا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک عمارت ہو اور وہ ہر طرح مکمل ہو جائے، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کیا شاندار عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. تو فرمایا کہ وہ انلوینا، تو وہ آخری اینٹ جو ہے نبوت و رسالت کی اللہ نے مجھے بنایا. تو اب وہ عمارت مکمل ہو گئی. تو باب رسالت جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی مثلاً ایک نبی پر بھی ایمان نہ لے آئے تو وہ کافر ہوگا. یعنی آج اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول نہ مانے تو کافر. حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن میرے آقا کو نبی اور رسول نہ مانے تو وہ کافر۔ اسی لیے آج کل ایک ہمارے دشمنوں نے، کافروں نے ایک نیا خطہ چلایا ہے۔ یہ بھی ایک، چونکہ دشمن جو ہے وہ اتنی عجیب انداز میں دشمنی کرتا ہے کہ عام لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور جب سمجھ آئے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے آج کل ایک نیا اعلان اور نیا نعرہ دیا ہے قوم کو کہ بھئی اتحاد ہونا چاہیے تمام مذاہب میں۔ یہ جھگڑا کیوں ہے اور اختلاف کیوں ہے؟ یہ لوگوں کا آپس میں لڑنا اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنا اور قتل کرنا اور مسجدیں محفوظ نہ ہوں، امام بارگاہیں محفوظ نہ ہوں، کسی کا معبد محفوظ نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑی بھئی گری ہوئی بات ہے۔ اب ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی آتش پرست ہے، انسان ہے، سب اولاد آدم ہیں، تو ہمیں ملنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہودی بھی عبادت خدا کی کرتے ہیں، نصارہ بھی عبادت خدا کی کرتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اتفاق کرنا چاہیے کہ کبھی مندروں میں جا کے مسلمان جمعہ پڑھ لیں، کبھی عیسائی ان کی مسجدوں میں آ کے اپنی سروس کر لیں، کبھی ہندو مسلمانوں کی مسجدوں میں آ جائیں اور کبھی مسلمان مندروں میں چلے جائیں، تاکہ مل جائیں، اتفاق ہو۔ یہ ایک نیا یعنی فتنہ ہے، اور نام کتنی خوبصورت ہے، اتحاد۔ اور ایک بات ہمیشہ اللہ کے حرم میں بیٹھ کے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی اسلام کے ملکوں میں مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں یا کسی کی عبادت خانے میں حملے ہوتے ہیں، یہ بھی وہ خود کراتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی دیوبندی بریلوی کو جا کے مسجدوں میں قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ اختلاف کوئی آج سے نہیں ہے، تقریباً 200 سال ہو گئے۔ یہ اختلافات جو ہیں ہمارے ہاں جھگڑے چل رہے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 2 صدیاں بیت گئی ہیں۔ ان اختلاف کا بیج ڈالنے والا بھی انگریز تھا، اور آج تک ان اختلافات کے پیچھے جو ہاتھ کار فرما ہے وہ بھی کفار کا ہے۔ کسی مسلمان سے یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ مسجد میں یا کسی کے دین کے جلسے میں نماز پڑھنے والوں کو جا کے اڑا دے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی لیے وہ آج تک پکڑے نہیں جاتے، کیونکہ وہ تو وہاں ہیں نہیں، پکڑا کون جائے۔ وہ غریب کی غربت کو خریدتے ہیں، نوجوان ہیں، شہادات ہیں، ڈبل ایم اے ہے، نوکری نہیں ملتی، جوتیاں چٹ کھاتا ہے، گھر میں آتا ہے تانے ملتے ہیں، روٹی کے لیے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسی لوگوں پہ وہ
کو نظر رکھتے ہیں، پھر ان کو طریقے سے درمیان میں کئی واسطے ہوتے ہیں، اصل چہرہ جو ہے وہ تو سامنے ہی نہیں آتا۔ وہ ان کو خریدتے ہیں کہ بھائی کب تک یار رلتے پھرو گے، ماں باپ نے محنت کی، کپڑے بیچے، زیور بیچے، تمہیں پڑھایا، آج ان کے لیے روٹی نہیں ہے، تیری جوان بہنیں بیٹھی ہیں، شادی کے لیے جہیز نہیں ہے۔ تمہیں ایک آدمی قربانی دے دو، یہ لو 50 لاکھ روپے۔ سارے گھر والے تو تمہارے عیش میں آ گئے نا، شادیاں بھی ہو گئیں، گھر بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی، ہمیشہ تو ایک بندے نے تم قربانی دو گھر والوں کے لیے۔ وہ غریب کرتے ہیں، ورنہ کبھی کوئی مسلمان کسی عبادت خانے میں جا کے قاتل نہیں بن سکتا، کبھی کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے حرمین میں، بلد الامین میں، اور عین اس خطے میں جہاں الحمدللہ آج بھی قرآن و سنت کی آبیاری ہے، وہاں فتنہ کرے۔ کسی کو دین کے نام پہ خریدا جاتا ہے، کسی کو مذہب کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کو بظاہر قرآن و سنت کے نام سے خریدا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جی آئیں اکٹھے ہو جائیں، ایک دن ہم مندر میں جمعہ پڑھیں گے، ایک دن ہندو آ کے ہماری مسجد میں آ کے اپنا بھجن گائیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے۔ تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر واقعی تم اتحاد چاہتے ہو، اگر واقعی تم اتحاد کے علمبردار ہو، تو ہم تو تمہارے نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم من الرسل مانتے ہیں، کلیم اللہ مانتے ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں، کلمت اللہ مانتے ہیں، آسمانوں میں زندہ مانتے ہیں۔ تو ہم تو مانتے ہیں، جھگڑا تو تم کر رہے ہو کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تم ہمارے نبی کو مان لو، اتفاق ہو گیا۔ ہماری طرف سے اختلاف تو ہے نہیں، ہم نے تو کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتا کو گالی نہیں دی، ہم نے تو کبھی ان کے کسی رام یا کسی کرشنا کو گالی نہیں دی، ہم نے تو کبھی اگر مسلمان ملکوں میں مندر ہے تو اس کو کبھی توڑا نہیں ہے۔ اتفاق کرنا ہے تو تم مسجدیں توڑنا چھوڑ دو، اتفاق کرو۔ ہم نے تو کبھی کسی کے معبد میں جا کے یہودیوں کا معبد خانہ اڑایا ہو، عیسائیوں کا اڑایا ہو، کسی کے ہم نے مندر میں جا کے اس کی دیوی دیوتاؤں کی توہین کی ہو، ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ لیکن تم ہمارے مساجد کو بھی شہید کرتے ہو، تمہیں موقع ملتا ہے، ہم اپنے دورے اقتدار میں 800 سال تک اسلام اور دین اور ایمان اور علم پھیلاتے ہیں، اور تم اسپانیہ اور غرناطہ میں آتے ہو تو مسلمانوں کے تمام معبد بھی ختم، کتب خانے بھی ختم اور کتابیں بھی ختم۔ یہ سارے فتنے کا موجب کون ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت ہے، کہ ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہو کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلوات والتسلیم جتنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، سب برحق۔ ایک اور دوسری بات یاد رکھو، اپنے عقیدے صاف کرو،
اور یہ بھی عقیدہ ہو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم تک جتنے نبی پیغمبر ہیں سب اولاد آدم ہیں، سب انسان ہیں، سب بشر ہیں، سب اللہ کے عباد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اگر تم نے انبیاء یا نبی کو نور مان لیا، بشر نہ مانا، تو پھر تو خدا کا حصہ بنا دیا، نبوت تو ختم، وہ تو اللہ کا ٹکڑا بن گیا۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو لہذا تم نے نبی کو تو نہ مانا نا، خدا کے ٹکڑے کو مانا۔ بات کو سمجھیں۔ آج جیسے یورپ کہتا ہے نا کہ ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں، بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ عورت کو تم نے مرد بنا دیا ہے، حقوق مرد کو دے رہے ہو۔ عورت کو باعتبار عورت کے تو تم نے حقوق نہیں دیے ہیں۔ تم نے کہا کہ مرد سپاہی تو عورت بھی سپاہی، مرد فوجی عورت بھی فوجی، مرد پائلٹ عورت بھی پائلٹ، مرد کھلاڑی عورت بھی کھلاڑی، مرد ڈرائیور عورت بھی ڈرائیور، تو عورت کو تم نے مرد بنا دیا ہے۔ وہ تو تم مردوں کو حقوق دے رہے ہو، عورت کو تو نہیں دے رہے ہو۔ جسے تم آزادی کہتے ہو، تم نے تو اس کی نسوانیت کو ختم کر دیا۔ اب وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے، ایک ٹرالر ڈرائیور ہے، ڈرائیوروں کے ساتھ اٹھتی ہے، ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھتی ہے، ڈرائیوروں کے ساتھ راستے میں جنگلوں میں اس کو رات پڑتی ہے، گاڑیاں خراب ہو جاتی ہے۔ صاف بات ہے کہ جو معاملہ ہوگا ظاہر ہے۔ تو تم نے تو اس کو بحیثیت عورت کے کوئی حق دیا ہی نہیں۔ عورت بنا کے حق دینے والا تو صرف مذہب اسلام ہے۔ اس نے کہا کہ عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، یہ اس کے حقوق ہیں اور ہر کسی کا حق دینا ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ عورت کریکٹر ہوتی ہے، عورت فلم ایکٹر ہوتی ہے، عورت ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کا ایک ستارہ ہوتی ہے، عورت لوگوں کو لجھانے کے لیے ایک شو پیس ہوتی ہے، عورت سگریٹ بیچنے کے لیے بھی ماڈل ہوتی ہے۔ اسلام یہ بھی کہتے ہیں، تو تم ذلیل کر رہے ہو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت سیدہ خدیجہ ہوتی ہے، عورت سیدہ عائشہ ہوتی ہے، عورت سیدہ فاطمہ ہوتی ہے، عورت بی بی زینب ہوتی ہے، عورت اصحاب رسولیات کی صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ عورتوں کے اتنے بڑے حقوق ہیں، اتنے بڑے حقوق ہیں، اس سے بڑی بات ہوگی کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ آج تک کسی یورپین نے، کسی انگریز نے، کسی فلسفی نے، کسی رومن امپائر نے، کسی یونانی فلسفی نے، کسی فرینچ فلسفی نے یہ مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے جنگ حنین کے موقع پر، جب اللہ کی رحمت سے مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی، رانا جہاں بڑا عمرہ جو کہلاتے ہو، یہی جگہ ہے جہاں میرے محبوب نے کئی دن قیام فرمایا۔ اور یہی وہ کنواں تھا جس کو کھودا گیا اور جس کا پانی کڑوا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پانی کے لیے ہم نے کنواں کھودا ہے، پانی کڑوا ہے۔ حضور تشریف لے آئے، فرمایا ڈول نکالو۔ ان نے ڈول نکالا، حضور نے پڑا، اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب اس ڈول کو پھر کنویں میں ڈال دو۔ تو ڈول کا پانی انڈیل دیا، فرمایا اب نکالو۔ صحابہ کہتے ہیں اس جیسا پھر میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہم نے کبھی پیا ہی نہیں۔ تو
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی بوڑھی سی، سیدھی سادی عورت تھی، حضور پاک نے اپنی چادر اس کو بچھا کے دی۔ ہم حیران ہیں بھی کون بوڑھی عورت ہے جس کے لیے اللہ کا نبی اپنی چادر بچھا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی جو ہیں، فلاں قیدی جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دیا۔ فلاں کا مال واپس کر دیں، فرمایا واپس کر دو۔ جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں کر دو، جو کہے حضور کہیں کر دو۔ جب وہ چلی گئی تو ہم نے حیران ہوئے، کون خوش ہو سکا؟ حضور نے فرمایا وہ تو ہے جو مجھے دودھ پلایا تھا، میری ماں ہے۔ یہ اسلام نے مقام دیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے لیکن دودھ پلانے والی کا اتنا احترام ہے۔ تم نے تو امت کو ایسے جھنجھٹ سے نکال دیا ہے کہ دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ اب جناب چیخ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ماؤں کو عورتوں کو خود دودھ پلانا چاہیے ورنہ کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اسلام تو پہلے کہتا ہے خود پلاؤ، والوالدات یرضعن اولادہن۔ اب چیخ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہر عورت اپنے بچے کو خود دودھ پلائے۔ اب چیخ رہے ہیں کہ جناب ایام حیض کے اندر عورت کبھی مرد کے قریب نہ جائے۔ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا فلا تقربوہن حتی یطہرن، بالکل اپنی بیویوں کے حیض کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہوں۔ اب کہتے ہیں خبردار ورنہ ایڈ ہو جائے گی، کینسر ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں پتہ لگا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ نبوت کا معنی کیا ہے؟ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام انبیاء بشر ہیں، تمام انبیاء اولاد آدم ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کوئی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجا مگر مرد بھیجا ہے، انسان بھیجا ہے۔ تو اپنا عقیدہ صاف کر لو، اگر عقیدہ ہو گئے نبی نور ہوتا ہے تو نبوت میں کوئی ایمان نہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدے کر دیا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے مرد بھیجے، یعنی کوئی عورت بھی نبی نہیں بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جتنے ہم نے نبی بھیجے ہیں ہم نے ان کی قوم میں، ان کی جنس میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا حضرت ہود، یعنی ان کی قوم میں سے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود میں ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین میں ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ تو تمام انبیاء جو ہیں وہ برحق ہیں ایک، تمام انبیاء بشر ہیں دو، تمام انبیاء مرد ہیں تین، اور اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے، علاقے کے لیے، ایک محدود زمانے کے لیے، محدود ایریے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک ہمارا مدنی ہے جو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا۔ اگر سارے انبیاء کو مانے لیکن میرے مدنی پاک کو تمام عالم کا نبی نہ مانے تو کافر ہے۔ تمام کے لیے مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے تو کافر ہے۔
اس لیے نبوت اور رسالت کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ سارے نبی برحق، تمام انبیاء ولد آدم، تمام انبیاء بشر، تمام انبیاء انسان، تمام انبیاء مرد، اور سب کا آخری خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ دو مسئلے ہو گئے، یہ انتہائی۔ اگر توحید میں ذرا لچک ہے تو بندہ مسلمان نہیں۔ اگر نبوت کے بارے میں بھی نعوذ باللہ تھوڑا ڈھل مل یقین ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں، ایک جماعت تو کہتی ہے عیسیٰ خود خدا ہے، دوسرے کہتے ہیں بھائی نہیں خدا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تیسرے کہتے ہیں بھائی جھگڑا نہ کرو یار، اصل بات یہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ، تین میں ایک خدا ہے، تین میں ایک خدا ہے ان تین میں بس۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی اسکاؤٹ تنظیمیں ہوتی ہیں نا، تو وہ جب سلوٹ کرتے ہیں تو تین انگلیوں سے کرتے ہیں، وہ تین کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں کافروں کا۔ دشمن بڑا کہہ رہا ہے، تم تو سکولوں میں بچے پڑھا رہے ہیں نا جی، مشنری سکول ہے، فیس تھوڑی لیتے ہیں، بچے کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم بہت اعلیٰ ہے، نصاب بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بچہ یا یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا، نام کا مسلمان ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے کہا کیا ہے جی کہ ثالث ثلاثہ، تین میں ایک ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں خدا ہے وہ مسلمان ہے؟ بھائی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ مسلمان ہے؟ اچھا، جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہے؟ اچھا، جو کہتے ہیں تین میں ایک ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے؟ تو ہمارے جو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو خود خدا ہے۔ ان نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا نا۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ مستوی تھا جو عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اچھا، بعد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں یار نہیں، خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر ہے کیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ وہی آگے نا، تین میں ایک ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا بھائی نہیں، تم بھی غلط کہتے ہو، اب محمد مصطفیٰ نبی ہیں لیکن اللہ نے نور سے بنایا ہے، اور نور بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ من مانا یعنی تبعیض کے لیے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں بعض حصہ یعنی ٹکڑا، یعنی پہلے تو خدا کو ٹکڑے کرو، جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اچھا خدا ہے، اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک ٹکڑے سے تو نبی بنا، باقی نبی جو ہے وہ کس ٹکڑے سے بنے؟ اور اگر 1,24,000 خدا کا ٹکڑا کر دو تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہہ دے کہ میرا نبی بشر ہے، محمد مصطفیٰ فرمائے میں بشر ہوں، صحابہ کہیں حضور بشر ہیں،
ساری دنیا کے لیے کہنا نا حضور نور ہے. اب ہم بات حضور کی مانیں، اللہ کی مانیں، صحابہ کی مانیں، تمہاری مانیں. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں بشر نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں جو نبی کو بشر سمجھے وہ کافر ہو گیا، توہین کرتا ہے کہ ہم بھی بشر، نبی بھی بشر. یہ تو جناب توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسا ہے. اور خدا کے بندے عقل کرو، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو جو شان دی ہے، اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. انما حصر کا جملہ ہے، انما انا بشر، پھر کہہ دیتے انما بشر مثلکم، تب بھی کافی تھا. لیکن اللہ نے فرمایا قل، میرا بدلی آپ میرا نبی بشر ہے. فرمایا نانا اپنی زبان مبارک سے اعلان کرو، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی نہیں، فرمایا انما، یاد رکھو انما جو ہے حصر کے لیے ہوتا ہے. انما پھر اچھا میرا اللہ یہ جملہ حصر کا ہو گیا، اور میں نے نہیں کو انما انا، تاکہ کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ حضور نے اپنے بارے میں نے تو نہیں بتایا، انہوں نے تو فرمایا نبی ہی بشر ہوتی ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ میں بشر ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، واضح اعلان ہو، کسی کو شک نہ رہے، اس کے بعد بھی کوئی انکار کرے جہنم میں جائے تو مرضی. قل انما انا بشر، کافی تھا. فرمایا نا آگے وضاحت کرو، انا بشر مثلکم. انما انا بشر مثلکم، لیکن شان کیا ہے، یوحا الی، کہ میں بشر ہوں اور تم جیسا بشر ہوں. جیسے تمہارے ماں باپ ہیں میرے ماں باپ ہیں، جیسے تمہیں دکھ سکھ ہے مجھے دکھ سکھ ہے، جیسے تمہاری اولادیں ہیں میری اولاد ہے، جیسے تمہاری بیویاں ہیں میری بیویاں ہیں. لیکن اللہ نے میری شان اونچی کر دی کہ وحی کا میرے ساتھ تعلق ہے. اللہ نے وحی بھیج کے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا. کئی فرماتی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرت ابراہیم دعا مانگتی ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. تو اپنے عقیدے صاف کرو کہ انبیاء برحق ہیں، رسول برحق ہیں، سب اولاد آدم ہیں، اور رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور تمام انبیاء کے امام سردار سب سے افضل اجمل اکمل خاتم جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر جا کے ایمان صحیح ہوگا، ورنہ ایمان خالص نہیں ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین. اتنا ہی کافی تھا نا. لیکن
خدشہ تھا کہ کوئی قادیانی، کوئی احمد والا جا جیسا آدمی، کوئی اور بھٹکا راستے سے گمراہ آدمی یہ نہ کہہ دے کہ خاتم کا معنی تو مہر بھی ہوتا ہے۔ آگے حضور نے ترجمہ بھی خود کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر خاتم کا معنی لو تو اب سیل لگ گئی ہے، اللہ کی سیل کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو اس لیے اپنے عقیدہ، پہلا مسئلہ کیا تھا؟ توحید، اور دوسرے نمبر کا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ جو ہے اہم اور بنیادی اور اساسی وہ ہے مسئلہ معاد۔ معاد مانا قیامت، کہ یہ دنیا فنا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، ہم مر جائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ کہ اگر آدمی عمرے پہ آتے ہیں یا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، ان کی بھی نیت کر لی جائے، انشاءاللہ ان کو بھی نفلی حج عمرے کا ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ملے گا۔ لیکن فرق سمجھ لو کہ مثلاً ایک بچہ تھا، ماں باپ کے ساتھ آیا، حج کر گیا، اب اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ پیسے والا ہے تو فرض حج پھر کرے گا، یہ نفلی حج ہوگا۔ لیکن بچے کے لیے بھی پورا حج لکھا جائے گا، ماں باپ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک بچے کی عمر 8 سال ہے اور وہ حرم میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ احکام تب شروع ہوں گے جب بچہ بالغ ہوگا۔ 8 سال حضور نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو مار کر بھی نماز پڑھاؤ اس کو، لیکن وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر کریں۔ بچہ ہے وہ اٹھ کے نہیں آ سکتا، نماز پڑھی جلدی سے سو گیا، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں جب اولاد بالغ ہو جائے، جب اولاد جوان ہو جائے، اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیندار بنائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا جو رواج بن گیا ہے کہ ہم حرم سے نکل کے دوسروں کے جوتے پہن لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی جوتا ٹوٹا پھوٹا ہے، انہوں نے پھینک دیا ہے، اب آپ کو یقین ہے کہ یہ بلدیہ والے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کوئی نہیں استعمال کرے گا، مجبوراً آپ نے کیا، ورنہ وہ بھی نہ کریں، اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ کسی فقہ جعفریہ والوں کے ساتھ مل کے آدمی کاروبار کرے، کوئی حرج نہیں، کاروبار تو سب کے ساتھ جائز ہے۔ کوئی آدمی 3 طواف اکٹھے کر لے، لیکن میرا بھائی یاد رکھو، اکٹھے کا معنی یہ نہیں کہ 21 چکر لگا لے، اکٹھے کا معنی یہ ہے کہ ایک طواف ختم کر کے پھر حجر اسود پہ آ کے نیت کر کے دوسرا طواف شروع کرے، پھر جب وہ ختم ہو جائے پھر آئے ابتدا کے، جب 3 طواف مکمل ہو جائیں تو ہر طواف کے لیے 2 رکعت ادا کرے۔
نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، طواف بیت اللہ کیا، لیکن 7 چکر کے بجائے 14 چکر لگا دیے، اور صفا مروہ دوڑا تو اس میں بھی ماشاء 7 کے بجائے 9 چکر لگائے، اور صفا مروہ کے 14 چکر لگائے۔ بہرحال اللہ پاک قبول کرے، جو ہو گیا ہو گیا، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ طواف 7 چکروں کا نام ہے، اور صفا مروہ بھی 7 چکروں کا نام ہے، اور اگر 14 کریں گے تو آپ سنت کا خلاف کریں گے کہ شروع بھی صفا سے کریں گے، ختم بھی صفا پہ کریں گے، حالانکہ شروع صفا پہ کرنا ہے اور ختم مروہ پہ کرنا ہے۔ بہرحال غلطی ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ مسئلہ سمجھ کے دوبارہ عمرہ دوہرا دے، تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے دل میں، کہ دوبارہ احرام باندھ کے آئے، باقاعدہ آرام سے طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا سے شروع کرے، مروہ پہ ختم کرے، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا پہ 2 چکر، تو شروع کرے گا صفا سے، ختم کرے گا مروہ پہ، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ عمرہ کر لو۔ میں نے کہتا ہے کہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی طواف والی جگہ سے الگ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تو لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی، جب الگ بیٹھا ہے تو کیا تکلیف ہے لوگوں کو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ یہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ الگ بیٹھا ہے، جب آدمی الگ بیٹھا ہے تو کسی دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ بہرحال کوئی اور وجہ ہو وضاحت کریں تاکہ مجھے بات سمجھ آئے۔ میں جب بھی طواف کرتا ہوں تو حجر اسود کا بوسہ نہیں دیتا، کیونکہ موقع بھی نہیں ملتا، کوئی حرج نہیں، اشارہ کرو۔ اگر حجر اسود کا بوسہ ملے لیکن بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بدن ملانا حرام ہے، ایسے طواف کا یا حجر اسود کے بوسے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر بات ختم ہو گئی۔ میں نے حرم میں لڑکی کو دیکھا ہے جو پینٹ پہنے ہوئے تھی، تم لڑکیاں دیکھنے آئے ہو، حرم دیکھنے آئے ہو، تم بھی تو نہ دیکھا کرو نا، تمہیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ اپنی نظر نیچے رکھو۔ اللہ اس کو بھی حیا دے، اللہ اس کو بھی اسلامی لباس نصیب کرے، اللہ اس کو بھی اسلامی حیا نصیب کرے، لیکن ہمارا بھی تو فرض یہی بنتا ہے نا کہ اپنی نظر کو نیچے رکھو۔ جیسے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ نظر بر قدم، کہ نظریں اپنی قدم پہ رکھو۔ طواف کے دوران میں اگر آذان شروع ہو جائے تو ہم وہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں یا جواب دیں؟ جواب دیں، کیونکہ آذان تو ہمیشہ نہیں ہوگی نا، دعائیں تو ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب لا حول کو کہے حی علی الصلاۃ تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر فجر کی نماز ہے تو جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو اسی طرح کہو، اور ایک روایت میں ہے کہ آگے یہ بھی کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ تو بہرحال آپ طواف بھی کرتے رہیں، اپنا ذکر تسبیح بھی کرتے رہیں، اور اذان کا جواب بھی دیتے رہیں۔
کہ روزانہ جو بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کی طرف سے کھانا تقسیم ہوتا ہے، ناشتہ تقسیم ہوتا ہے، کیا وہ کوئی امیر اور بڑا آدمی بھی کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، لکھا ہوا ہے ہدیہ ہے، وہ صدقہ خیرات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا ہدیہ۔ ہدیہ جو ہے وہ تو ہر آدمی کھا سکتا ہے۔ طواف الوداع کیا، جاتے ہوئے پہلے اس بیچارے کا بیگ چوری ہو گیا، پاسپورٹ وغیرہ چوری ہو گیا، رک گیا۔ اب 4-5 دن کے بعد سفر کرے گا، کوئی بات نہیں، جب جائے پھر طواف کر لے۔ طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نعوذ باللہ نکال دیا ہے۔ طواف الوداع کے بعد نہیں جا سکے، کوئی حرج نہیں، طواف کرو، نماز پڑھو، حرم میں آؤ، جب جاؤ گے اب آخری طواف خود بخود طواف الوداع ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، چوتھے چکر میں ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے، طواف چھوڑ دے، وضو کرے، جہاں چھوڑا ہے وہیں سے طواف پورا کرے۔ کہ فجر کی سنتیں جو ہیں اگر ہم نے نماز سے پہلے نہیں پڑھی، اب یا تو نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنے یا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ باقی کہتے ہیں جی کہ اللہ عرش پہ ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ کا مقام عرش معلی ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، لیکن ہر جگہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ ان کا معیت علم جو ہے ساری کائنات اس کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قد احاط بکل شیء علما، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ تمہیں دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، تو چھپے ہوئے نہیں ہے اس کے آگے۔ یہ معیت علم ہے۔ اور کبھی معیت نصرت ہوتی ہے، جیسے کہ میرے آقا نے سیدنا ابو بکر کو تسلی دی اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت آدم کا صدقہ یا کسی پیغمبر کے صدقے میں دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جب بھی دعا کرو تو سیدھی اللہ سے کرو کہ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا ہب لنا۔ کہ میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار بڑے آدمی ہیں، میں غریب ہوں، وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتے، نہ رکھے، تم گنہگار نہیں ہو، گزرو السلام علیکم کر دو، حتیٰ کہ جواب نہ دے وہ قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ تم نے نیت اچھی رکھی ہے، موقع ملے السلام علیکم، دکھ سکھ ہے عیادت کے لیے چلے جاؤ، نہیں وہ کرتے ہیں قیامت میں خدا کو اپنے جواب دیں گے۔ اگر ایک سپیکر جو ہے خواتین کے لیے بھی پیچھے رکھ لیا جائے، بہرحال آپ کی تجویز اچھی ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں گے انتظام ہو جائے۔ اگر ایک عورت عمرے کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے، اس کا خاوند جو ہے وہ مر گیا، اب اس کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ جس دن سے خاوند مرا ہے عدت شروع ہو گئی۔ اب وہ بالکل واپس اپنے ملک جائے، لیکن عدت اسی دن سے شروع ہوگی جس دن اس کو موت آ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کا خاوند کسی دوسرے ملک میں ہے، وہ وہاں مر جاتا ہے
عورت کو اطلاع 4 مہینے 10 دن کے بعد ملتی ہے، عدت گزر گئی۔ جس دن آدمی فوت ہوگا عدت شروع ہو جائے گی۔ کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن عمرے کی چادریں جو تھیں وہ جہاز میں سامان میں چلی گئیں۔ ہم نے جدے سے آ کے احرام باندھا ہے، تو ایک ایک بکری بطور دم اللہ کے حرم میں، مکے میں حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو دیں، آپ پہ دم واجب ہو گئی۔ یہ کوئی بات ہے کہ آپ کی چادریں چلی گئی ہیں؟ آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، چادریں آپ نے سامان میں ڈال دی ہیں، کیا وجہ تھی؟ اور ایک بات بھی یاد رکھو کہ اگر آدمی مثلا چادریں نہیں ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، اچھا وضو کرنے کی بھی مشکل ہے، غسل کرنے کی بھی مشکل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میقات آنے سے پہلے آپ قمیص نکال لیں، بنیان نکال لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں۔ اسی طرح سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نیت کر دیں، لبیک شروع کر دیں، آپ کیا احرام کی نیت ہو گئی، جتنے اتر کے چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے وضو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، جب شرک کرو گے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اولاد چھوٹی ہو، فوت ہو جائے، بڑی ہو جائے، اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اولاد صالح ہو انشاءاللہ تو تمہارے لیے ہر حال میں اجر ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اگر ٹھیکیدار 10 ریال میٹر کے حساب سے کام لیتا ہے، 2 ریال چھوڑ کے مزدوروں کو 8 ریال دیتا ہے، صاف بات ہے اس نے بھی تو بچانا ہے نا۔ وہ جو کام ڈھونڈ رہا ہے، کام کی ذمہ داری اس پہ ہے، پاس اس نے کرانا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت ماہواری کی حالت میں تھی، میقات سے احرام نہیں باندھا، مکے میں آ گئی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، کیونکہ عورت حالت حیض میں نیت احرام کر سکتی ہے، غسل کر لے، لبیک اللہم لبیک، پابندی شروع ہو گئی۔ عورت کا کیا احرام ہوتا ہے، نیت ہی کرنی ہے بس۔ کہتے کہ بعض لوگ جو اللہ کے کعبے کے غلاف کو چومتے ہیں، بالکل منع ہے، چومنا صرف حجر اسود پہ سنت ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پہ بوسہ دینا جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، بالکل اللہ کے پیغمبر جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں اپنے قبور میں زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے۔ ائمہ اربعہ جو ہے برحق ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھو نا، جیسے بات اللہ کی ہے لیکن پہنچائی محمد مصطفیٰ نے ہے، بات اللہ کے نبی نے ہے، پہنچائی صحابہ نے ہے، اسی بات کو آگے ائمہ فقہا نے ترتیب دے کے امت کے لیے آسان کر دیا ہے، بات تو اللہ رسول کی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا بتائیں؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، قرآن میں قصہ موجود ہے، اٹھا کے پڑھ لیں۔ سر سید احمد خان کا کیا عقیدہ تھا، مجھے تو ملا نہیں کبھی زندگی میں، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، نہ میری ان سے ملاقات ہے۔ البتہ انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، اس میں بہت بڑی
بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، جمہور امت کے خلاف باتیں لکھی ہیں، بس مر گئے، اب مرنے کے بعد کسی کو برا نہ کہیں۔ انسان ہیں، ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، اچھے کام بھی ہوئے ہیں۔ بینک نے جو آپ کو کریڈٹ کارڈ دیا ہے، اس پہ جب آپ خریداری کریں گے، وقت مقرر میں اگر پیمنٹ نہ کریں آپ کو سود دینا پڑے گا، وہ حرام ہے۔ اگر آپ پیسے کے چوری ہونے کی بجائے کارڈ رکھتے ہیں تو ہر حال میں کوشش کریں کہ پیمنٹ وقت میں ہو تاکہ سود نہ دینا پڑے۔ اگر ایک آدمی آخری اتحیات میں ملا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں اگر ایک رکعت ملے گی تو جماعت کا ثواب ملے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اتباع کہتے ہیں کہ آخری کعبے میں بھی مل جائے تو ثواب ملے گا جماعت کا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن صفا مروہ میں 7 چکروں کے بجائے 6 چکر لگائے ہیں، بہرحال عمرہ ہو گیا انشاءاللہ کہ اکثر چکر ہو گئے، لیکن جو چکر بچ گیا ہے وہ پورا کرے۔ آدمی نے حالت احرام میں سامان آ کے ہوٹل میں رکھا، احرام کی چادریں کھول کے غسل خانے میں غسل کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل خوشبو والے صابن سے نہ کرے، خوشبو والی شیمپو استعمال کی تو پھر دم دینی پڑے گی۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن مسجد میں آ کے پڑھے تو منع نہیں کریں گے، تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں، ہاں ہوٹل ہیں، کمرے ہیں، جگہ نہیں، حرم میں آ جائیں۔ میں نے پاکستان سے آنے کے بعد ایک عمرہ کر لیا ہے، اور اگر عمرہ کرنا چاہیں کوئی منع نہیں انشاءاللہ، لیکن افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔ اگر ایک آدمی نے کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا، وہ شادی کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ مستحق ہے، دے دیں آپ۔ اگر اس نے غلط استعمال کیا، وہ قیامت میں مجرم ہے، تم نے تو اس کو مستحق سمجھ کے خیر کے لیے دیا ہے۔ منورہ سے ہم آئے تو تھک گئے تھے، سیدھا ہوٹل میں چلے گئے، ظہر اور عصر کی نماز ہوٹل میں پڑھی، پھر مغرب میں آ کے عمرہ کیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ آدمی زکوٰۃ کی رقم ہے لیکن کسی کاروبار میں استعمال کرے، پھر زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، کاروبار ہی ہوتا رہے گا۔ زکوٰۃ تو تب ادا ہوگی کہ جب وقت مقرر پر آنے کے بعد صحیح مستحق کو پہنچ جائے، جب تک ان کو تقسیم نہ ہو زکوٰۃ رکھی رہے تو ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کو آپ نے کاروبار میں لگا دیا تب بھی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو تب ادا ہوگی جب آپ فقراء اور مساکین کو اس کو پہنچا دیں گے، ان کا مالک ان کو بنا دیں گے۔ آپ نے کسی ذمہ دار بندے کو دی ہے، اس میں بھی لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ آگے چلائے تاکہ ہر مستحق کو پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ رکھے رہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ کا 2 لاکھ روپیہ کاروبار میں ڈال لو فائدہ ہوگا، بالکل ناجائز ہے، آپ اس کو کاروبار میں نہیں ڈال سکتے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی اور زکوٰۃ کو اپنے مستحقین میں تقسیم کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد